ایپیسوڈ 148۔ میں نے محسوس کیا کہ اسپتال والے اس معاملے میں سخت تھے، اس لیے میں بحث کرنے کے بجائے باہر آ گیا۔ رفیق بھائی کو دوبارہ کال کی لیکن ان کا نمبر پھر انگیج جا رہا تھا۔ میں مایوس ہو کر وقت گزاری کے لیے باہر آیا اور کار میں بیٹھ گیا۔ پھر مجھے خیال آیا شیلا رضوی کا گھر یہاں سے کچھ ہی دور تھا اور میں وہاں کا چکر لگا سکتا تھا۔ بظاہر اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا لیکن ہو سکتا تھا کہ کوئی فائدہ نکل ہی آئے۔ میں نے سوچا اور کار کا رخ اس طرف موڑ دیا۔ راستے میں ایک جگہ کچھ ٹھیلے والے سامان بیچ رہے تھے، ان میں مجھے سن گلاسز اور اونی ٹوپیاں نظر آئیں۔ میں نے کار روک کر ایک ایسی ٹوپی لی جو ذرا لمبی تھی اور اسے سر پر فولڈ کر کے پہنا جا سکتا تھا۔ اس کے ساتھ میں نے ایک بڑے سائز کا سن گلاس اور پاس ہی ایک ٹھیلے سے چھوٹی سی قینچی لی۔ ذرا آگے ایک سنسان جگہ گاڑی روک کر میں نے ٹوپی کھول کر پہنی اور پھر اس پر آنکھوں کی جگہ والے حصے کاٹ دیے۔ اب پہن کر دیکھا تو ٹوپی نقاب بن گئی تھی اور اسے فولڈ کر کے پہنا جاتا تو پتہ نہیں چلتا کہ اس کا کچھ حصہ کٹا ہوا ہے۔ سن گلاس عام حالات میں چہرہ چھپانے کے لیے بہترین تھے، میں نے وہ بھی پہن لیے۔ اسلام آباد ایک سنسان شہر ہے لیکن اس کے پوش علاقے تو ویران محسوس ہوتے ہیں۔ یہاں نہ لوگوں کی آمد و رفت ہوتی ہے اور نہ گلیوں میں کوئی نظر آتا ہے۔ شہلا کا گھر بھی ایسی ہی جگہ تھا، میں پہلے بھی آ چکا تھا۔ میں نے کار کوٹھی سے ذرا پہلے روکی اور خود پیدل آگے بڑھا۔ مجھے اس شخص کی تلاش تھی جو عبداللہ کی طرف سے یہاں نگرانی پر مامور تھا۔ میں اس سے بات کرنا چاہتا تھا۔ اس نے جتنا کیمرے سے ریکارڈ کیا تھا اپنی آنکھوں سے یقیناً اس سے زیادہ ہی دیکھا ہوگا، لیکن گلی میں دوسرے سرے تک جانے کے باوجود مجھے کوئی آدمی نظر نہ آیا۔ میں نے عبداللہ کو کال کی۔ تمہارا جو آدمی شیلا رضوی کے گھر کی نگرانی کر رہا ہے وہ اس وقت کہاں ہے؟ کیوں جناب، کیا ہوا؟ میں یہیں پر موجود ہوں، وہ مجھے نظر نہیں آ رہا۔ ایک منٹ، میں کال کر کے بتاتا ہوں۔ اس نے لائن کاٹ دی۔ 1 منٹ بعد میرے موبائل پر کال آئی۔ عبداللہ ہی تھا، وہ یہیں ہے، آپ شیلا رضوی کی کوٹھی کے سامنے دیکھیں، ایک بڑا سا درخت ہے، شاید پیپل کا ہے، وہ اس پر موجود ہے، وہاں سے وہ بہتر طریقے سے اور کسی کی نظروں میں آئے بغیر نگرانی کر سکتا ہے۔ میں حیران ہوا، اس سے کہا مجھے اس نمبر پر کال کرے۔ میں نے لائن کاٹ دی۔ 1 منٹ بعد ایک اجنبی نمبر سے کال آئی۔ کون بات کر رہا ہے؟ سر میں شبیر ہوں، پیپل کے درخت سے، حکم فرمائیں۔ تم نے تصویریں کس وقت لی تھی؟ رات کو 2 بجے کے قریب، یعنی اس بات کو تقریباً 33 گھنٹے گزر چکے ہیں۔ کیا تم نے اس کے بعد اس شخص کو دیکھا یا کوٹھی میں کوئی اور مشکوک سرگرمی؟ نہیں جناب، اس کے بعد نہ تو وہ شخص نظر آیا اور نہ ہی کوٹھی میں کوئی سرگرمی دکھائی دی۔ شیلا کدھر ہے؟ کوٹھی کے اندر ہے، کل شام کو کہیں گئی تھی، اس کے بعد رات کو دیر سے واپس آئی۔ تم نے اس کا پیچھا نہیں کیا؟ نہیں، کیونکہ جب سے میں نے تصویریں لی ہیں عبداللہ صاحب نے مجھے مستقل کوٹھی کی نگرانی کا حکم دے رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ میرا نمبر بھی سیو کر لو۔ اب تم کسی بھی معاملے میں عبداللہ کے ساتھ ساتھ مجھے بھی رپورٹ دو گے یا مجھے بتاؤ گے کہ تم نے عبداللہ کو رپورٹ دی ہے؟ اوکے سر۔ میں نے فون بند کر دیا۔ شیلا میری توقع سے بڑھ کر تیز ترار عورت ثابت ہو رہی تھی۔ اگر بھاگنے کی کوشش کرنے والا بیتو نہیں تھا تب بھی اس نے کسی کو قید تو کر رکھا تھا نا۔ یہ کام اس نے دیدہ دلیری سے اپنی کوٹھی میں کیا ہوا تھا اور اسے اپنے شوہر کا خوف بھی نہ تھا۔ ممکن ہے رضوی کہیں دورے پر گیا ہو لیکن اسے کس کی مدد حاصل تھی؟ وہ صرف اپنے بلبوتے پر تو کسی کو اس طرح قید میں نہیں رکھ سکتی تھی۔ فرار ہوتے آدمی کو 2 افراد نے ناکام بنا کر قابو کیا تھا، یعنی اسے کم سے کم 2 افراد کی مدد حاصل تھی۔ میں اس بارے میں سوچ رہا تھا تو مجھے خیال آیا کہ مجھے اندر گھس کر دیکھنا چاہیے، اگر بیتو ہوا تو معلوم ہو جائے گا۔ جیسے جیسے میں اس پر سوچتا رہا مجھے یہ خیال اچھا لگنے لگا۔ اندر جانے میں خطرہ تھا لیکن میں نے خطرے کا سامنا کس موقع پر نہیں کیا؟ میں نے موبائل نکال کر شبیر کا نمبر ڈائل کیا۔ جی سر۔ کوٹھی میں موجود کتا اس وقت کہاں ہوتا ہے؟ وہ دن میں کہیں بند کر دیا جاتا ہے، میں نے اسے ہمیشہ رات میں آزاد دیکھا ہے اور اس وقت کوئی باہر نہیں آتا۔ کتا صرف چوکیدار اور شیلا رضوی سے مانوس ہے۔ یعنی دن کے ٹائم وہ بند ہوتا ہے؟ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا لیکن میں نے دیکھا یہی ہے۔ مجھے اندر جانا ہے، تمہارے پاس موبائل کا ہینڈ فری ہے؟ سر میں اس درخت پر مستقل ہینڈ فری ہی لگا کر رکھتا ہوں۔ گڈ، بیٹری کا تو مسئلہ نہیں ہے؟ نہیں، ابھی آدھی ہے، میرے پاس 2 اضافی بیٹریاں ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، میں اندر جانے سے پہلے تمہیں کال کروں گا اور تم مجھے گائیڈ کرو گے۔ اوکے سر۔ میں نے کال کاٹ کر موبائل میں ہینڈ فری لگایا اور اسے جیب میں ڈال لیا۔ کوٹھی کے سامنے والے حصے میں چوکیدار تھا اسی لیے میں نے عقبی راستہ اختیار کیا۔ پیچھے والی گلی چھوٹی تھی اور شاید استعمال بھی نہیں ہوتی تھی، لیکن شیلا والی کوٹھی کے عقب میں مکمل خاردار تار تھی اور میں اس جگہ سے اندر جانے کی کوشش کرتا تو کپڑوں کے ساتھ خود بھی پھٹ جاتا۔ اس لیے میں نے آسان راستہ استعمال کیا اور برابر والی کوٹھی کی نیچی دیوار پھلانگ کر آرام سے اندر چلا گیا۔ میں نے شبیر کو کال کی۔ میں تمہارے دائیں طرف والی کوٹھی میں ہوں، یہاں سے شیلا کی کوٹھی میں جاؤں گا، ذرا اس کا معائنہ کرو، سامنے کوئی ہے؟ نہیں، سامنے کوئی نظر نہیں آ رہا۔ اس کوٹھی میں پیچھے کی طرف چھوٹی گلی تھی اور یہ گلی دونوں طرف سے گھوم کر سامنے والے حصے میں جا رہی تھی۔ میں شیلا والی کوٹھی کی طرف آیا۔ چلنے کے دوران میں آہستہ سے بات کر رہا تھا، پتہ نہیں اس کوٹھی میں کون کہاں ہو اور میری آواز نہ سن لے۔ چوکیدار کہاں ہے؟ کوئی اور نظر آ رہا ہے؟ چوکیدار گیٹ پر ہے اور لان یا کوٹھی کے سامنے والے حصے میں کوئی نہیں ہے۔ میں دیوار پھلانگ رہا ہوں، اگر اس طرف کوئی آئے تو مجھے خبردار کرنا۔ میں نے دیوار پر ہاتھ جما کر آرام سے اوپر قدم رکھے اور پھر نیچے اتر گیا۔ اس جگہ سے کوٹھی کا کنارہ چند فٹ کے فاصلے پر تھا۔ میں جلدی سے بغلی گلی میں آ گیا۔ شبیر نے کہا، آپ نظر آ رہے ہیں، باقی سب کلیئر ہے؟ اوپر والی منزل؟
نہیں کوئی نہیں ہے. میں بغلی گلی میں دبے قدموں آگے بڑھا. یہاں تمام کھڑکیاں مکمل طور پر بند تھیں اور اگر کھلی ہوتی تب بھی میں اندر نہیں جا سکتا تھا. ان پر گرڈ لگی تھی. ایک دروازہ آیا. میں نے اسے آزمایا لیکن وہ اندر سے بند نکلا. اس گلی میں یہی ایک دروازہ تھا. پھر میں پیچھے آ گیا. یہاں صرف کھڑکیاں تھیں اور دروازہ کوئی نہ تھا. بالآخر میں گھومتا ہوا بائیں طرف کی بغلی گلی میں آ گیا. یہاں بھی صرف ایک دروازہ تھا اور وہ بھی بند تھا. اس کا مطلب تھا کہ شہلا پوری طرح محتاط تھی. اب میرے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ سامنے والے حصے سے اندر جاتا, لیکن اس کے لیے میرا سامنے آنا ضروری تھا. یہ حصہ چوکیدار کی نظر میں تھا. چوکیدار کہاں ہے؟ گیٹ کے اندر. اس کے ساتھ ہی ٹہل رہا ہے. اسے کچھ دیر کے لیے باہر نہیں نکالا جا سکتا؟ میں ٹرائی کرتا ہوں. شبیر نے کہا. میں گلی کے سرے تک آ گیا تھا. یہاں سے مجھے چوکیدار نظر آ رہا تھا. اگر وہ اس طرف دیکھتا تو میں بھی اسے نظر آ سکتا تھا. اس لیے میں نے ٹوپی کھینچ کر چہرے پر کر لی. اب دیکھنے والا کوئی مجھے شناخت نہیں کر سکتا تھا. گیٹ اس جگہ سے کوئی 100 فٹ دور تھا. پھر میں نے ہلکی سی ٹن کی آواز سنی. ایسا لگا جیسے کوئی پتھر گیٹ سے ٹکرایا ہو. چوکیدار نے اس پر فوری رد عمل ظاہر کیا اور وہ چھوٹا ذیلی دروازہ کھول کر باہر نکل گیا. جلدی کریں جناب, وہ باہر ہے. شبیر کی آواز ہے لیکن میں اس سے پہلے ہی حرکت میں آ چکا تھا. میں سامنے والے داخلی دروازے کی طرف دوڑا اور میں دل میں دعا کر رہا تھا کہ وہ کھلا ہو, ورنہ میں اندر کیسے جاتا, اور چوکیدار بھی 1 منٹ سے زیادہ باہر نہیں رکتا. میں دوڑ کر ٹیرس کے نیچے برآمدے میں آیا اور بڑے سے دروازے کا ہینڈل گھمایا. اسے کھلا پا کر مجھے دلی مسلط ہوئی تھی. مجھے شبیر کی آواز آئی. وہ گیٹ کے اندر جا رہا ہے. میں بلا تکلف اندر داخل ہو گیا. اس دوران میں نے پستول بھی نکال لیا تھا. یہ سامنے والا حصہ تھا جہاں ایک بار میں مہمان خانے سے نکل کر داخل ہوا تھا. مہمان خانہ اس کے برابر میں تھا. یہ ایک وسیع ہال میں کھلتا تھا جس میں ایک طرف سے سیڑھیاں اوپر جا رہی تھیں. نیچے نشست گاہ, کھانے کا کمرہ اور دوسری جگہ تھی. بیڈ رومز اوپر ہی تھے. میں نے پہلے نیچے دیکھنے کا فیصلہ کیا. میں ہال میں ایک طرف موجود دروازے تک آیا اور میں نے اسے کھول کر دیکھا. یہ ڈائننگ روم تھا اور اس کے برابر میں کچن تھا. ہال کے دوسری طرف کئی کمرے تھے جن میں اسٹڈی اور شاید ٹی وی لاؤنج بھی تھا. میں اس طرف آیا اور یہاں بھی دیکھ لیا لیکن کوئی نہ تھا. اس کا مطلب تھا کہ سب اوپر تھے. اوپر جانے والا راستہ ذرا خطرناک تھا کیونکہ اگر کوئی اوپر سے اچانک آ جاتا تو میرے لیے چھپنے کا کوئی موقع نہ تھا. اوپر جانے سے پہلے میں نے شبیر سے کہا, اگر یہاں لوگوں سے مدبھیڑ ہو گئی تو کیا تم میری مدد کر سکو گے؟ میں سامنے آ سکتا ہوں یا جیسا آپ حکم کریں. اگر یہاں مقابلے کی صورتحال ہوئی تو تم چوکیدار کو قابو کرو گے. اسے مارنا مت جب تک ناگزیر نہ ہو جائے. ٹھیک ہے جناب. میں اوپر چڑھنے لگا. میں اس وقت بہت محتاط تھا. میرے قدم بے آواز اٹھ رہے تھے. میرے کان اوپر سے آنے والی آوازوں پر لگے تھے مگر اوپر سناٹا تھا. میں نے لاؤنج میں قدم رکھا تو تمام دروازے بند تھے. اوپر میرے حساب سے 3 بیڈ روم تھے. ایک شہلا کا اور باقی 2 یقیناً دیگر کے استعمال کے لیے ہوں گے. لاؤنج بھی خالی تھا. میں نے پہلے شہلا کے بیڈ روم کے علاوہ دوسرے بیڈ روم دیکھنے کا فیصلہ کیا. ایک دروازے کا ہینڈل گھمایا تو وہ کھلا ہوا تھا. میں نے اسے بہت آہستہ سے کھولا لیکن اندر کوئی نہ تھا. اسی لمحے شہلا کے بیڈ روم سے کسی کے کھنکارنے کی آواز آئی. آواز مردانہ تھی. میں تیزی سے کمرے میں داخل ہوا اور دروازہ آہستہ سے بند کر لیا. یہ شہلا کے بیڈ روم کے برابر والا کمرہ تھا. اس کا ایک دروازہ دوسری طرف بھی کھلتا تھا. میں اس دروازے تک آیا اور کان لگا دیے. ایسا لگ رہا تھا کہ اس کا شوہر گھر میں ہی تھا. کیا بات ہے؟ میں نے شہلا کی غنودہ سی آواز سنی. چپ, ادھر کوئی ہے. مرد نے کہا. مجھے اپنے کانوں پر شبہ ہوا. یہ فتح خان کی آواز تھی. لیکن نہیں, فتح خان یہاں کہاں سے آ گیا؟ میں نے جھک کر کی ہول سے جھانکا. شہلا بولی, تمہیں وہم ہوا ہے. چپ کر, فہم کا بچی. وہ تمہارا باپ شہباز خان, اس کو کچھ کم مت سمجھو. وہ کہیں بھی پہنچ سکتا ہے. تو دفعہ ہو کر دیکھو نا, میری نیند کیوں آرام کر رہے ہو؟ کتیا کہیں کی بھوکتی چلی جا رہی ہے. فتح خان نے غالباً سے تھپڑ رسید کیا تھا کیونکہ آواز کچھ ایسی آئی تھی. فتح خان کی اس کے بیڈ روم میں موجودگی اور شہلا سے اس کی گفتگو نے اس تھپڑ سے مجھے بخوبی اندازہ ہو گیا کہ ان میں تعلقات کس حد تک پہنچ چکے ہوں گے. مجھے حیرت ہوئی کہ شہلا رضوی ایک بڑے سرکاری افسر کی بیوی اور خود بھی بے حد حسین و جمیل عورت تھی. فتح خان نہ صرف عمر مجھ سے بڑا اور رتبے مجھ سے چھوٹا تھا, پھر شکل پر بھی اس کے پھٹکار برستی تھی. شہلا نے کیا دیکھ کر خود کو اس کے سپرد کیا تھا؟ میں ساکت ہو کر ان کی باتیں سن رہا تھا. فتح خان کو یہاں موجود پا کر مجھے حیرت ہوئی تھی لیکن اب میں اس بات کا عادی ہو گیا تھا. وہ ہمیشہ مجھے غیر متوقع طور پر ہی ٹکراتا تھا. شاید یہی خیال اس کا میرے بارے میں بھی ہو کہ میں اسے ہمیشہ سرپرائز کر دیتا ہوں, اور ابھی بھی اسے یہی خدشہ تھا. لیکن سوال یہ تھا کہ خدشہ کیوں تھا؟ میں یقیناً اس کے پیچھے بلا وجہ نہیں ہو سکتا تھا. معاملہ صاف تھا. بیتو فتح خان کے قبضے میں تھا اور فتح خان شہلا کے پاس تھا. اس لیے شبیر نے جس آدمی کی فرار کے وقت تصویر لی تھی وہ بیتو ہی تھا. البتہ ایک بات سوال طلب تھی کہ فتح خان شہلا رضوی تک کیسے پہنچا. جہاں تک اس کے بیڈ روم تک رسائی کی بات ہے تو یہ کوئی خاص بات نہ تھی. فتح خان کے کام اسلحے کے زور پر بآسانی کر سکتا تھا. اس کی فطرت کا یہ پہلو پوشیدہ نہیں تھا. وہ عورتوں کا شائق تھا اور اس سے پہلا تعارف بھی اسی وجہ سے ہوا تھا. شینا اس کی منظور نظر تھی حالانکہ وہ کسی اور کی بیوی تھی. پھر اس نے غریب اور معصوم لڑکی کو اغوا کر کے اس سے زبردستی نکاح پڑھوا لیا اور وہ بمشکل اس کے چنگل سے نکلی تھی. اب وہ ایک اور شادی شدہ عورت شہلا کے بیڈ روم میں موجود تھا. عورتوں کے محاذ پر اس کی فتوحات کا دائرہ یقیناً اس سے کہیں زیادہ وسیع تھا کیونکہ میں یا کوئی اور اس کے تمام کرتوتوں سے واقف نہیں تھا. میں نے بیڈ روم کا دروازہ کھلنے کی آواز سنی.
فتح خان یقیناً باہر آیا تھا اور اس بات کا امکان تھا کہ وہ مسلح تھا اور یقیناً ان کمروں میں بھی آتا. میں دروازے اندر سے بند نہیں کر سکتا تھا ورنہ پکڑا جاتا. یہاں چھپنے کے لیے سوائے باتھ روم کے اور کوئی جگہ نہ تھی. میں نے سامنا کرنے کا فیصلہ کیا اور دروازے کے پیچھے کھڑا ہو گیا. لیکن فتح خان کمروں کی طرف آنے کے بجائے سیڑھیوں کی طرف چلا گیا. اس کے قدموں کی چاپ مجھے سنائی دے رہی تھی. مجھے خیال آیا اور میں نے شہلا کے بیڈ روم میں کھلنے والا دروازہ چیک کیا. وہ کھلا ہوا تھا. میں نے اسے بہت آہستگی سے کھولا. اگر شہلا جاگ رہی تھی اور اس کی نظر اس طرف ہوتی تو وہ یقیناً چوکنا ہو جاتی. لیکن فتح خان کے مقابلے میں اسے قابو کرنا زیادہ آسان تھا. میں نے اندر جھانکا تو شہلا مجھے بیڈ پر کمبل میں روپوش نظر آئی. وہ اگر سو نہیں رہی تھی تب بھی غنودگی میں تھی. میں دبے قدم اس کے پاس پہنچا اور کمبل ذرا سا سرکا کر اس کا جائزہ لیا. پھر اس کی گدی پر نپتولا ہاتھ مارا. وہ وہیں ساکت ہو گئی. میں نے اس کی نبض دیکھی اور نبض دیکھنے کے لیے مجھے کمبل ہٹانا پڑا. میں نے بے ساختہ لاہور پڑی. جو رہا سہا شک تھا وہ اسے دیکھ کر دور ہو گیا تھا. میں نے اسے کمبل سے کھینچ کر نیچے قالین پر ڈالا اور پھر رول کر کے اسے بیٹھ کے نیچے کر دیا. اس کے جسم پر لباس نام کی کوئی شے نہ تھی. موسم سرد تھا لیکن اندر کا درجہ حرارت معتدل تھا. اس لیے میں نے اسے ڈھانپنے میں وقت ضائع نہیں کیا. بستر کی چادر ٹھیک کی اور خود اس کی جگہ لیٹ گیا. میں نے دل میں کہا فتح خان آج کے سرپرائز کو تم بھی یاد کرو گے. وہ کوئی 10 منٹ بعد آیا. شبیر میرے ساتھ لائن پر تھا لیکن وہ عقل مند تھا. اس نے ایک بار بھی مجھے خود سے مخاطب نہیں کیا. میں نے موبائل کو میوٹ کر دیا تھا. فتح خان نے اندر آ کر کسی کو ایک شاندار گالی دی. کتے کا بچہ سوتا ہے, نگرانی اس کا باپ کرے گا. میرا دل دھڑک اٹھا. نگرانی سے کیا مراد تھی؟ کیا بیتو یہیں تھا؟ اور یہیں تھا تو مجھے نظر کیوں نہیں آیا؟ اور پھر اس سوال کا جواب الہام کی طرح میرے ذہن میں آیا کہ بیتو یقیناً مہمان خانے میں قید تھا اور فتح خان کے آدمی اس کی نگرانی کر رہے تھے. اسے خطرہ تھا کہ کہیں بیتو فرار نہ ہو جائے یا کہیں میں اسے چھڑا کر نہ لے جاؤں. فتح خان میری طرف آیا اور اس نے اس بار گالی سے بھی زیادہ واہیات بات کی. اگر شیلا ہوش میں تھی تو اس کی بات سن کر بھی بے ہوش ہو سکتی تھی. لیکن بے ہوش فتح خان ہوا. جیسے ہی اس نے کمبل سرکایا میرا ہاتھ حرکت میں آیا اور پستول کا دستہ اس کی کن پٹی پر لگا. ایک لمحے کو اس کی آنکھوں میں حیرت منجمد ہو گئی. پھر وہ میرے اوپر سے ہی لڑک گیا. میں نے اسے ایک طرف دھکیلا اور اٹھ بیٹھا. پہلے میں نے اس کی نبض چیک کی. وہ کم سے کم 1 گھنٹے کے لیے دنیا کے جھمیلوں سے آزاد ہو گیا تھا. لیکن میں اس پر بھروسہ کرنے کو تیار نہ تھا. میں نے شہلا کی شال کے ٹکڑے کی اور اس سے فتح خان کے ہاتھ پیر باندھ دیے اور بچ جانے والی چادر اس کے منہ میں ٹھونس دی. اس کے بعد میں باہر آیا اور نیچے کا رخ کیا. شبیر لائن پر تھا. چوکیدار کہاں ہے؟ گیٹ پر. ایک آدمی باہر آیا تھا اور مرکزی دروازے کے برابر ایک کمرے میں گیا تھا اور پھر واپس چلا گیا. میں جانتا ہوں, اب وہ میرے قابو میں ہے. اس کے بعد ایک اور شخص اندر گیا ہے. شبیر نے بتایا تو میں سیڑھیاں اترتے اترتے رک گیا. کتنی دیر ہوئی ہے؟ میں نے آواز دھیمی کر لی. 5 منٹ. تم کو مجھے بتانا چاہیے تھا. میں نے برہمی سے کہا اور پستول سامنے کر لیا. اندر آنے والا یقیناً فتح خان کا آدمی تھا. میں دبے قدموں نیچے آنے لگا. شبیر ندامت سے بولا, میں سمجھا آپ کو پتا ہوگا. مجھے نہیں معلوم ہے. اب میں چپ رہوں گا, لیکن تم نے کوئی بات کہنی ہو تو فوراً کہنا. ٹھیک ہے جناب. میں ہال میں آیا تو کچن کی جانب سے کھٹر پٹر کی آوازیں آ رہی تھیں. میں نے اطمینان کا سانس لیا. وہ شخص کسی کام سے کچن میں آیا تھا. میں نے ڈائننگ روم میں جھانکا. وہ میری طرف پشت کیے چولہے پر کچھ بنا رہا تھا. میری ناک میں چائے کی خوشبو محسوس کی اور میں دبے قدم اندر آ گیا. کہ اتنی سی سیٹی کی سی آواز نکل رہی تھی اس لیے اسے میری آمد کا پتہ نہ چلا. میں نے اسے گردن سے پکڑ کر پیچھے کھینچا اور نیک لاک میں پھنسا لیا. اس نے تڑک پر ٹراؤزر کی جیب سے کچھ نکالنا چاہا لیکن میں نے اس کا ہاتھ باہر نکلتے ہی پستول چھین لیا. وہ اچھا صحت مند نوجوان تھا لیکن میری گرفت میں صرف پھڑپڑا سکتا تھا. اگر تم اسی طرح زور لگاتے رہنا تو اپنی گردن ٹوٹنے کے ذمہ دار خود ہوگے. وہ ساکت ہو گیا. میں نے اس کا پستول چولہے کے پیچھے پھینک دیا اور اپنا پستول اس کے سر سے لگا دیا. میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں لیکن غیر ضروری حرکت اور بولنے سے پرہیز کرنا. اس نے سر ہلا دیا تو میں نے اسے چھوڑ دیا. وہ سیدھا ہو کر اپنی گردن مسلنے لگا. پھر بولا, کون ہو تم اور اندر کیسے آئے؟ سوال میں کروں گا. تم لوگوں کا قیدی کہاں ہے؟ کون قیدی؟ وہی جسے تم لوگوں نے بھاگتے ہوئے بالکنی سے پکڑا تھا. تمہیں کیسے پتا چلا؟ میرے سوال کا جواب دو. اس امید میں مت رہنا کہ تمہاری مدد کو کوئی آئے گا. فتح خان پر بے ہوش پڑا ہے. اس کا چہرہ سفید ہو گیا. وہ گیسٹ ہاؤس کے کمرے میں قید ہے. وہاں کتنے لوگ ہیں؟ ایک اور ہے. اس بار بھی اس نے سچ بولا. میں نے نام میں اس کے سر پر ایک عدد ضرب لگائی اور وہ کرہا کر فرش پر لڑک گیا. اس کی بے ہوشی کو طویل کرنے کے لیے مجھے دوسری ضرب بھی لگانا پڑی. کیونکہ اس نے ہڈ والا اپر پہن رکھا تھا اس لیے پہلی ضرب زیادہ زوردار نہیں تھی. میں نے اس کا اپر اتارا اور خود پہن لیا. اب اگر چوکیدار مجھے دیکھتا تو فتح خان کا آدمی سمجھتا. میں نے چولہا بند کیا اور باہر آ گیا. چہرہ میں نے ہڈ میں رکھا تھا. مہمان خانے میں داخل ہو کر میں نے دروازہ اندر سے بند کر لیا. یہاں کل 4 کمرے تھے. بیتو ان میں سے کسی ایک میں قید تھا اور کسی ایک میں فتح خان کا دوسرا آدمی تھا. اس نے خود ہی بتا دیا کہ وہ کہاں ہے. اس نے دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز سن لی تھی. وہ بلند آواز سے بولا, کہاں مر گیا ہے؟ چائے کب لائے گا؟ میں اس کمرے کی طرف بڑھا اور رخ پھیر کر اندر داخل ہوا. وہ بستر پر لیٹا تھا. فتح خان نے یقیناً اس کی کلاس لی تھی کیونکہ وہ بیتو کی نگرانی کرنے کے بجائے سو رہے تھے. اپر کی وجہ سے وہ مجھے اپنا ساتھی سمجھا. البتہ جب میں اس کے قریب آیا تو وہ میری پتلون اور جوتے دیکھ کر چونکا.
اس کا ہاتھ تیزی سے سرہانے رکھے ہوئے ہتھیار کی طرف کیا، لیکن میں نے اس کے ہاتھ پر لات ماری تو اس کی پیش قدمی رک گئی۔ اس نے ایک اذیت بھری آواز کے ساتھ اپنی ٹوٹ جانے والی کلائی پکڑ لی۔ میں نے اسے بالوں سے کھینچ کر نیچے گرایا اور پستول اس کے سر پر مار کر اسے بھی لمبا لٹا دیا۔ میں باہر آیا اور کمروں کے دروازے چیک کیے، ان میں سے ایک لاک نکلا۔ میں واپس بے ہوش ہونے والے کے پاس آیا اور اس کی جیب کی تلاشی لی۔ چابی اس کے پاس نہیں تھی، وہ مجھے ایک طرف دیوار کے ساتھ کی ہولڈر پر لٹکی ملی۔ میں اسے لے کر واپس آیا اور بیتو کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ وہ بستر پر سکڑا سمٹا لیٹا تھا۔ اس سردی میں اس کے پاس اوڑھنے کے لیے کچھ نہ تھا اور اس کی صحت بہت کمزور لگ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے کھانے پینے کو ٹھیک سے نہیں ملا۔ میرا خون کھولنے لگا۔ اس کے ساتھ قید میں برا سلوک ہوا تھا۔ میں نے اپر اوپر کیا اور اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اس کے رخسار پر ہاتھ پھیر کر میں نے اسے آواز دی، بیتو میری جان۔ وہ نیند میں کسمسایا، شوبی؟ میں ہوں بیتو، اٹھ جاؤ۔ اس بار میں نے اسے سہلایا۔ اس نے آنکھیں کھولی اور مجھے بے یقینی سے دیکھا، پھر آہستہ سے بولا، آپ سچ مچ شوبی بھائی ہیں؟ یہ ہم کو سپنا دیکھ رہا ہے۔ بیتو تم جاگ رہے ہو، میں تمہیں لینے آیا ہوں، اٹھ جاؤ۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا اور مجھ سے لپٹ گیا۔ آپ شوبی ہیں؟ اس نے بمشکل کہا۔ اس کی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ وہ مجھ سے لپٹا تو مجھے محسوس ہوا کہ اس کا جسم بہت کمزور ہو گیا ہے۔ اس کی ہڈیاں محسوس کی جا سکتی تھیں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ بیتو یہ تجھے کیا ہو گیا؟ ان حرامزادوں نے کھانا پانی بند کر دیا، 2 دن سے نہ کھانے کو دیا ہے نہ پینے کو۔ میرا خون ایک بار پھر کھولنے لگا۔ فتح خان بلاخر اپنے مخصوص گھٹیا پن پر اتر آیا تھا۔ 2 دن سے کیوں؟ ہم نے در سے فرار کا کوشش کیا تھا، پکڑا گیا تو فتح خان نے ہمارا کھانا پینا بند کر دیا۔ بیتو کا لہجہ دکھی تھا۔ فکر مت کرو، وہ میرے قبضے میں ہے اور جلد وہ تمہاری جگہ بھوک پیاس برداشت کرے گا۔ وہ آپ کے قبضے میں ہے؟ اب ہم اس سے بدلہ لے گا؟ بالکل لے گا، لیکن ابھی یہاں سے نکلنے کا سوچو۔ یہاں فتح خان کے علاوہ 2 آدمی اور ملے ہیں، میں نے ان کو بھی بے ہوش کر دیا۔ ان کے علاوہ تو اور کوئی نہیں ہے؟ ہم نے بس 2 کو ہی دیکھا ہے، اس کے علاوہ بھی ہو تو ہم کو نہیں معلوم۔ تم چل پھر سکتے ہو؟ ہم بالکل ٹھیک ہے۔ وہ بستر سے اتر آیا۔ اس سرد موسم میں اس نے ایک ہلکی جرسی کی شرٹ اور سوتری ٹراؤزرز پہن رکھا تھا۔ وہ نیچے اترا تو اس کی چال میں ہلکی سی لڑکھڑاہٹ تھی، لیکن وہ سنبھل گیا۔ دیکھا، ہم بالکل ٹھیک ہے۔ میرا خیال ہے یہاں سے نکلنے سے پہلے تمہاری پیٹ پوجا کا کچھ بندوبست کرنا ہوگا۔ باہر کی کیا پوزیشن ہے؟ میں نے شبیر سے پوچھا۔ بیتو بھوجنکر ہے کیا؟ کیا بولتا شوبی بھائی؟ یار تم سے نہیں کہہ رہا۔ میں نے اسے ایئر فون دکھایا۔ باہر ایک آدمی ہے، اس سے بات کر رہا ہوں۔ پوزیشن کلیئر ہے سر، میں نے اندر ٹیک اوور کر لیا ہے، یہاں سے کچھ لوگوں کو شفٹ کرنا ہے، جلد از جلد۔ سمجھ گیا سر، میں باس سے بات کرتا ہوں۔ نہیں، باس سے بات کرنے کا وقت نہیں ہے، میں چوکیدار کو قابو کرتا ہوں، تم اندر آ جاؤ۔ اوکے۔ میں نے اپر اوپر کیا تو بیتو مجھے غور سے دیکھ رہا تھا۔ شوبی بھائی بہت اچھے لگ رہے ہو، خوب صحت بنا لی ہے۔ ہاں یار، اب تک گھر میں تھا اس لیے سمجھو خوب مزے کیے، 2 دن پہلے تک آرام ہی کرا تھا۔ بیتو اب تمہیں قیدی کا کردار ادا کرنا ہوگا۔ میں تمہیں بظاہر کوٹھی کے اندر لے جاؤں گا اور تم باہر نکل کر نیچے گر پڑو گے جیسے بے ہوش ہو گئے، اور میں مدد کے لیے چوکیدار کو بلا لوں گا۔ ہم سمجھ گیا، اس طرح آپ اسے بھی قابو کر لے گا؟ بالکل، کیونکہ اس کوٹھی میں بس وہی قابو میں نہیں ہے، اس کے بعد ہمیں روکنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ہم تیار ہیں۔ میں پہلے دوسرے کمرے میں آیا اور یہاں موجود شخص کو باندھ دیا۔ میں اب کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتا تھا۔ میں نے اسے بیتو والے کمرے میں ڈال دیا۔ میں اور بیتو باہر آ گئے۔ بیتو آگے تھا اور میں اسے دھکیل رہا تھا۔ بیتو نے اداکاری شروع کر دی اور اس کے قدم لڑکھڑانے لگے۔ مہمان خانے سے باہر نکلتے ہی وہ لان پر ڈھیر ہو گیا۔ اس کا انداز بالکل فطری تھا۔ ایک لمحے کو مجھے خدشہ ہوا کہ وہ سچ مچ بے ہوش نہ ہو گیا ہو۔ میں نے جھک کر آہستہ سے پوچھا، بیتو ٹھیک تو ہو نا؟ جی، آپ چوکیدار کو بلاؤ۔ اس نے آنکھیں کھولے بغیر دھیمی آواز میں کہا۔ میں نے اسے ہلایا جلایا اور پھر گیٹ کی طرف بڑھا۔ چوکیدار اس طرف متوجہ نہیں تھا، اس لیے میں بیتو کے پاس بیٹھا اور اسے ہلانا جاری رکھا جب تک کہ چوکیدار نے ہماری طرف دیکھ لیا۔ وہ چونکا اور پھر بغیر بلائے ہماری طرف آنے لگا۔ اس نے پاس آ کر برہمی سے کہا، یہ کیا حرکت ہے؟ ادھر کیا کر رہے ہو؟ کوئی دیکھ لے گا تو مصیبت بن جائے گا۔ یہ بے ہوش ہو گیا ہے، میں نے دھیمی آواز میں کہا۔ چوکیدار تقریباً 40-42 برس کا تنومند شخص تھا۔ وہ جیسے بیتو کی طرف جھکا، میں نے بلا تکلف اس کی گدی پر پستول کا دستہ رسید کیا۔ وہ بیتو پر ہی ڈھیر ہو گیا۔ بیتو نے اسے ایک طرف دھکا دیا۔ یہ اس روز میرا 5واں شکار تھا۔ میں نے اسے گھسیٹا اور لے جا کر اس کمرے میں ڈال دیا جس میں بیتو کو قید کیا گیا تھا۔ اب کوئی خطرہ نہیں تھا۔ بیتو جا کر گیٹ کھول دو تاکہ باہر والا ساتھی اندر آ جائے، اور اسے چابی دے دینا۔ میں نے کار کی چابی دی، پھر شبیر سے کہا، گلی کے سرے پر وٹس کار کھڑی ہے، اسے کوٹھی کے اندر لے آؤ۔ یس سر۔ اس بار میں نے کال کاٹ دی۔ میرے موبائل کی بیٹری بہت کم رہ گئی تھی۔ بیتو گیٹ کی طرف چلا گیا اور میں اندر آیا۔ سیڑھیوں سے میں اوپر آیا اور بیڈ روم میں دیکھا۔ فتح خان بے ہوش پڑا تھا، لیکن جب میں نے بستر کے نیچے جھانکا تو شیلا غائب تھی۔ میرے اندر فوراً خطرے کی گھنٹی بجنے لگی۔ وہ میری توقع کے برخلاف جلد ہوش میں آ گئی تھی اور یہاں سے نکل چکی تھی۔ وہ کمرے سے نکل گئی تھی یا یہیں کہیں چھپی ہوئی تھی، مجھے علم نہ تھا۔ میں نے پستول نکال لیا اور کمرے کا جائزہ لیا، لیکن وہ یہاں نہیں تھی۔
میں نے واش روم میں دیکھا، اسی لمحے مکان کے باہر سے کسی گاڑی کا انجن غرایا. میں ٹیرس کی طرف لپکا. جیسے ہی میں ٹیرس میں آیا مجھے ایک کار نکل کر گیٹ کی طرف جاتی دکھائی تھی. بدقسمتی سے بیتو نے بڑا والا گیٹ کھول دیا تھا اور شیلا اسے ٹکر مار کر پورا کھولتے ہوئی باہر نکل گئی تھی. بیتو کا چھلانگ لگا کر ایک طرف نہ ہو جاتا تو وہ بھی کار کی زد میں آ جاتا. اب یہاں ٹھہرنا خطرے سے خالی نہ تھا. شہلا باہر جا کر یقیناً کوئی کارروائی کرتی. فی الحال تو وہ میرے چنگل سے نکل بھاگی تھی. باہر جا کر وہ پولیس کو بھی کال کر سکتی تھی. ان لوگوں کے بارے میں اس کے لیے کوئی کہانی بنانا مشکل نہ تھا. پولیس بھی اس کی بات کو مانتی کہ وہ ایک بڑے بیوروکریٹ کی بیوی تھی. میں تیزی سے واپس بیڈ روم میں آیا اور فتح خان کو اپنے شانے پر ڈال لیا. میں اس کو نیچے لے آیا. اس کے چیلوں کو لے جانا بیکار تھا. جیسے میں باہر آیا گیٹ سے شبیر کار لے آیا. اس نے بالکل ٹیرس کے سامنے روک دی. میں نے پچھلا دروازہ کھولتے ہوئے فتح خان کو اندر ڈالا اور جلدی سے بیتو کو آنے کا اشارہ کیا. وہ گیٹ کی طرف سے آ رہا تھا. میرے بیٹھتے ہی شبیر نے کار آگے بڑھا دی اور بیتو کے پاس پہنچ کر فرنٹ سیٹ کا گیٹ کھول دیا. بیتو اندر آ گیا. اس دوران میں نے فتح خان کو سیٹوں کے درمیانی خلا میں ٹھونس دیا تھا اور خود اس کے اوپر پاؤں رکھ کر بیٹھ گیا تھا. ایسی سڑکوں سے گزرنا جہاں ٹریفک کم ہو. جی سر. تم نے شیلا کو کار میں جاتے دیکھا؟ کیا وہ نکل گئی؟ ہاں، وہ اپنی کار میں نکل کے بھاگی ہے. نہیں، میں نے اسے نہیں دیکھا. شاید وہ دوسری طرف سے گئی ہوگی. کیا اس کا پیچھا کرنا ہے؟ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے. ویسے بھی وہ کہیں نہیں جائے گی، صرف عارضی طور پر بھاگی ہے، واپس یہیں آئے گی. اصل آدمی یہ ہے، سمجھ لو اس کا ہمارے ہاتھ آنا بہت بڑی کامیابی ہے. شوبھی بھائی، آپ کا قسمت اچھا ہے. بیتو نے مڑ کر کہا. وہ ٹھیک کہہ رہا تھا. چند دن سے قسمت مجھ پر مہربان تھی. پہلے شریف نامی اہم مورا ہاتھ آیا اور اب فتح خان ہاتھ آ گیا تھا. بیتو، فتح خان نے تمہیں اپنے قبضے میں رکھا تھا؟ ہاں، ہم کو نہیں معلوم کہ وہ آپ کو کدھر لے گیا تھا. جب آپ واپس نہیں آئے تو ہم نے بہت ہنگامہ کیا. یہ حرامی ہم کو پٹواتا تھا. شیلا کی کوٹھی میں کیسے آئے؟ یہ ہم کو نہیں معلوم، لیکن آپ دنیا کو بھول رہے ہیں. وہ بھی فتح خان کے قبضے میں تھا. اس نے شیلا کا بتایا ہوگا. میں چونک گیا. بیتو ٹھیک کہہ رہا تھا. شیلا تک فتح خان کی رہنمائی دنیا نے کی ہوگی، اور جب اسے پتا چلا ہوگا کہ شیلا بلیک میلنگ کا شکار ہو کر پروفیسر کے سامنے مجبور تھی تو اس نے بھی شیلا سے فائدہ اٹھانے کا سوچا ہوگا. شبیر میری ہدایت کے مطابق سنسان سڑکوں پر کار گھما رہا تھا اور اس وجہ سے ہم خاصے لمبے روٹ سے کوٹھی کی طرف جا رہے تھے. میں نے عبداللہ کو کال کی. ایک بڑا شکار ہاتھ لگا ہے، اسے ساتھ لا رہا ہوں، استقبال کی تیاری کرو. عبداللہ نے پوچھا نہیں. وہ سمجھ گیا کہ میں ساتھ لانے والے کے لیے بھی ایسا انتظام چاہ رہا ہوں جیسا شریف کے لیے کیا تھا. جب گاڑی کوٹھی میں داخل ہوئی تو عبداللہ منتظر تھا. اس کے ساتھ منیر بھی تھا. عبداللہ نے بے ہوش فتح خان کو دیکھا اور سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا. وہ فتح خان کو نہیں پہچانتا تھا. یہ فتح خان ہے. فتح خان؟ سچ میں؟ 100% سچ. اب اسے اندر لے جاؤ اور فوراً بند کر دو. میری طرح یہ بھی فرار کا ماہر ہے اور جب تک میں نہ ہوں کوئی اس کے قریب نہ جائے. آپ کہیں جا رہے ہیں کیا؟ عتیق کو دیکھنے جا رہا ہوں. صبح سے دیکھنے گیا تھا لیکن اسپتال والوں نے رفیق بھائی کی غیر موجودگی میں دیکھنے کی اجازت نہیں دی. اب جا کر دیکھتا ہوں. یہ بتاؤ دبئی سے کوئی اطلاع آئی ہے؟ ہاں، راجہ صاحب کے آدمی نے وہاں سے کنفرم کر لیا ہے. کسی ایسے حادثے کی رپورٹ نہیں آئی ہے جن میں ان ناموں والے افراد شامل ہوں. بیتو چوکا. دبئی؟ ادھر کیا ہوا؟ وہ لوگ 4 دن سے غائب ہیں. گھر خالی اور کچھ پتہ نہیں کہ کہاں چلے گئے. اب ان کی تلاش بھی کی جا رہی ہے. بیتو کا چہرہ سد گیا. اس پر چند لمحے پہلے جو خوشی تھی وہ معدوم ہو گئی. ہم تو سمجھا تھا کہ صرف ہم مشکل میں اور باقی سب آرام سے ہوگا. نہیں یار، ہمارے مقدر میں آسانی کہاں ہے. اب تم آرام سے کھا پی کر جان بناؤ، اس کے بعد میدان عمل میں آ جانا. کیا مطلب؟ کس میں آ جانا؟ کام پر آ جانا. اچھا ٹھیک ہے. شبیر منتظر تھا کہ اسے مزید ہدایت دی جائے. تم واپس جاؤ اور کوٹھی کی نگرانی جاری رکھو. ٹھیک ہے، آپ مجھے راستے میں کسی ایسی جگہ اتار دیجیے گا جہاں سے رکشہ ٹیکسی مل جائے. میری بائک وہیں رہ گئی ہے. فتح خان کو عبداللہ اور منیر اندر لے گئے تھے. ٹھیک ہے، آ جاؤ. تمہارے پاس کوئی ہتھیار ہے؟ شبیر نے اپنی شرٹ اوپر کر کے دکھائی. اس کی بیلٹ کے ساتھ ایک چھوٹا سا پستول لگا تھا. ہم روانہ ہو گئے. میں نے اسے ایک ایسی جگہ اتارا جہاں سے وہ ٹیکسی لے سکتا تھا. اس کے بعد میں اسپتال کی طرف روانہ ہو گیا. میں چاہتا تھا کہ عتیق کو اٹینڈ کرنے والے ڈاکٹر سے اس کے بارے میں تفصیلی بات کر لوں کہ اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے اور اسے ہوش کیوں نہیں آ رہا، لیکن اس تک رسائی کے لیے رفیق بھائی کی موجودگی لازمی تھی، اس لیے میں نے ان کو کال کی. اس بار ان کا نمبر لگ گیا. رفیق بھائی، میں ہاسپٹل جا رہا ہوں. صبح بھی کیا تھا لیکن اسپتال والے ICU میں آپ کی موجودگی کے بغیر جانے نہیں دے رہے. مجھے پتا چلا تھا، میں نے وہاں بتا دیا ہے. اب تم جاؤ گے تو نہیں روکا جائے گا، لیکن کیا تمہارے پاس شناختی کارڈ ہے؟ نہیں. ٹھیک ہے، تب تم وہاں پہنچ کر مجھے کال کر دینا. اوکے. میں نے اپنا چہرہ غیر نمایاں کرنے کے لیے ٹوپی کے بجائے سن گلاسز پہن لیے. اسپتال کی پارکنگ میں کار کھڑی کر کے میں ICU کی طرف آیا. استقبالیہ پر وہی آدمی تھا. میں نے اس سے عتیق کے بارے میں پوچھا تو اس نے مجھ سے شناختی کارڈ مانگا. او سوری، وہ تو میں بھول گیا ہوں، لیکن میں عتیق کے والد سے بات کرا دیتا ہوں. میں نے رفیق بھائی کا نمبر ڈائل کیا. رفیق بھائی، میں یہاں ہاسپٹل میں ہوں. میری ریسیپشن پر بات کراؤ. بات کریں.
میں نے موبائل اس آدمی کی طرف بڑھا دیا. اس نے موبائل لیا اور میں نے آس پاس دیکھا. ICU ہونے کی وجہ سے یہاں عام آمد و رفت نہیں تھی, صرف ڈاکٹر اور نرسز آ جا رہے تھے. میرے سامنے سے ایک ڈاکٹر گزرا. مجھے تھوڑا سا عجیب سا لگا کیونکہ وہ صرف کوٹ کی حد تک ڈاکٹر نظر آ رہا تھا. اس کے بال لمبے اور شانوں تک آ رہے تھے. رنگت سیاہی مائل, سرخ اور داڑھی بھی بڑی ہوئی تھی. اس کے ہاتھ یا گلے میں کچھ نہ تھا. بہرحال یہ ایسی کوئی اہم بات نہ تھی. استقبالیہ کا آدمی رفیق بھائی سے بات کر کے مطمئن ہو گیا. اس نے موبائل میری طرف بڑھا دیا. ٹھیک ہے, آپ جا سکتے ہیں, لیکن خیال رکھیے گا 10 منٹ سے زیادہ نہیں رکنا ہے اور کوئی شور نہ ہو. کمرہ نمبر 22 ہے, سامنے دائیں طرف. تھینکس, میں خیال رکھوں گا. میں نے موبائل جیب میں ڈال لیا. میں آگے بڑھا. بائیں طرف جنرل وارڈ تھا, دائیں طرف پرائیویٹ رومز تھے اور مجھے 22 نمبر تلاش کرنے میں کوئی دشواری پیش نہ آئی کیونکہ عبداللہ کا آدمی اس کے سامنے کرسی پر بیٹھا تھا. یہ ان میں سے ایک تھا جو عبداللہ کے ساتھ میاں والی سے آئے تھے. یہاں دکھاوے کے لیے اس نے گارڈ کی وردی پہن رکھی تھی. وہ سر جھکائے بیٹھا تھا. میں اس کے پاس پہنچا. مجھے اندر جانا ہے, لیکن وہ حرکت کرنے کے بجائے اسی پوزیشن میں بیٹھا رہا. مجھے اس کا انداز غیر فطری سا لگا. میں نے جھک کر اسے دیکھا تو وہ بالکل ساکت تھا. اس کی ٹوپی ماتھے پر آگے تک آ رہی تھی. میں نے اسے شانے سے پکڑ کر ہلایا. تم سن رہے ہو یا نہیں؟ وہ ایک دم گرا تو میں نے اسے بمشکل سنبھالا. وہ بے ہوش تھا یا پھر؟ میں نے خدشے کے ساتھ اس کی ٹوپی اوپر کی تو عین اس کے ماتھے پر چھوٹا سا سوراخ نظر آیا جس سے ذرا سا خون نکل کر اس کی آنکھوں تک آیا ہوا تھا. کسی نے بڑے سور نما چیز سے اس کے ماتھے پر وار کیا تھا اور وہ شاید فوراً ہی مر گیا تھا. اچانک مجھے عتیق کا خیال آیا اور میں پستول نکالتے ہوئے کمرے کے اندر گھسا. مجھے وہی لمبے بالوں والا ڈاکٹر عتیق کے بیڈ کی دوسری طرف کھڑکی کے ساتھ کھڑا نظر آیا. اس نے عتیق کے منہ سے آکسیجن ماسک اتار دیا تھا اور وہ بے ہوشی کے عالم میں اکھڑے اکھڑے سانس لے رہا تھا. میں نے اسے دیکھتے پستول والا ہاتھ سیدھا کیا, لیکن اس سے پہلے کہ میں گولی چلاتا وہ ناقابل یقین پھرتی سے حرکت میں آیا اور سیکنڈ سے بھی پہلے کھڑکی کا شیشہ توڑتے ہوئے باہر چلا گیا. اس پر گولی چلانے کو بیکار سمجھتے ہوئے میں نے بھاگ کر عتیق کے منہ سے ہٹ جانے والا ماسک دوبارہ لگایا. اس کا جسم سانس لینے کے لیے ایٹھ رہا تھا. جیسے ہی ماسک اس کے منہ پر لگا اس کے جسم کی ایٹھن کم ہونے لگی. پھر میں نے ایمرجنسی کال کا بٹن دبایا اور کھڑکی سے باہر جھانکا. لمبے بالوں والا لان کی دوسری طرف چھوٹی سی 4 دیواری کے پار جا چکا تھا. مجھے اس کی ہلکی سی جھلک نظر آئی. اس طرف پارکنگ تھی. میں نے ایک نظر عتیق کو دیکھا اور کھڑکی سے کود گیا. ایک تو مجھے اس شخص کے پیچھے جانا تھا جو ڈاکٹر کے بھیس میں قاتل نکل آیا تھا. دوسرا میرا یہاں رکنا خطرناک ثابت ہو سکتا تھا. ایمرجنسی میں ڈاکٹر اور نرس آتے اور گارڈ کی موت کا راز بھی کھل جاتا. اس کے بعد میرا یہاں سے نکلنا مشکل ہو جاتا. اگر گارڈ کی موت کے شبے میں مجھے گرفتار نہ بھی کیا جاتا تب بھی پولیس بغلے بجانے میں حق بجانب ہوتی کیونکہ میں اسے دیگر بے شمار کیسز میں مطلوب تھا. باہر کودتے میں لان پر دوڑا اور چند سیکنڈ میں اس چھوٹی سی دیوار کے پاس تھا. مجھے لمبے بالوں والا گاڑیوں کے درمیان بھاگتا ہوا نظر آ رہا تھا. میں بھی دیوار پھلانگ کر اس کے پیچھے بھاگا. مجھے 1% بھی شبہ نہیں تھا کہ وہ عتیق کو مارنے آیا تھا اور اس کام کے لیے اس کو مرشد نے بھیجا تھا. عتیق کے معاملے میں وہ کامیاب نہیں ہوا تھا. کم سے کم عتیق کی حالت بہتر ہونے لگی تھی, لیکن عبداللہ کا ساتھی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا. لمبے بالوں والا قاتل کی چالاکی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا تھا کہ اس نے ڈاکٹر کا کوٹ استعمال کیا تھا. ایک اسپتال میں ڈاکٹر سب سے کامن ہوتے ہیں اور سفید کوٹ دیکھ کر ہر آدمی سمجھ جاتا ہے کہ کوٹ والا آدمی ڈاکٹر ہے. پھر اسپتال کا عملہ بھی صورت پر غور نہیں کرتا اور غیر متعلقہ شخص بھی آرام سے کہیں بھی جا سکتا ہے, جیسا کہ یہ شخص عتیق کے کمرے کے سامنے جا پہنچا. اس کے بعد اس نے شاید اندر جانے کے لیے عبداللہ کے آدمی کو موت کے گھاٹ اتار دیا کیونکہ وہ اسے آسانی سے اندر نہیں جانے دے رہا ہوگا. وہ ایک تربیت یافتہ سابق SSG تھا. اسے اتنی آسانی سے مار دینا قاتل کی صلاحیتوں کو ظاہر کرتا تھا. اس نے نہ جانے کون سا ہتھیار استعمال کیا تھا جس سے اس کے ماتھے میں سوراخ ہو گیا تھا. جب میں پارکنگ میں گاڑیوں کے درمیان پہنچا تو لمبے بالوں والا کہیں نظر نہیں آ رہا تھا. میں بے قراری سے چاروں طرف دیکھ رہا تھا. اس دوران میں اسپتال میں ہنگامے کے آثار نظر آنے لگے. لان پر چند افراد بھاگ دوڑ کر رہے تھے اور کسی کے چلانے کی آواز بھی آ رہی تھی. میں نے محسوس کیا کہ میرا یہاں سے نکل جانا ہی بہتر تھا. کچھ اور دیر ہوتی اور پولیس آ جاتی تو میں مشکل میں پڑ جاتا. میں اپنی کار کی طرف لپکا. کار میں بیٹھتے ہی میں نے اسے اسٹارٹ کیا اور پارکنگ سے نکلنے لگا. اس دوران میں اسپتال کے محافظ بھاگتے ہوئے باہر آئے. وہ یقیناً قاتل کی تلاش میں تھے. استقبالیہ پر موجود فرد نے ان کو یہی بتایا ہوگا کہ اس حلیے کا ایک شخص خصوصی اجازت کے بعد عتیق کے کمرے کی طرف گیا تھا. اس کے جاتے ہی اندر ہنگامہ شروع ہو گیا, اس لیے لازمی بات ہے وہی قاتل ہے. میں نے گلاسز اتار دی اور ٹوپی سر پر پہن لی. ایک دوڑتے ہوئے محافظ نے میری طرف دیکھا لیکن اس نے کوئی توجہ نہ دی. اسے ایک سن گلاسز پہنے ہوئے شخص کی تلاش تھی. میں آرام سے کار سمیت اسپتال سے نکل آیا. پھر مجھے رفیق بھائی کا خیال آیا. میں نے انہیں کال کی. بھائی یہاں ایک ہنگامہ ہو گیا ہے. کیا ہوا؟ میں نے ان کو مختصراً بتایا کہ کس طرح ایک جعلی ڈاکٹر نے عتیق کا آکسیجن ماسک ہٹا کر اسے مارنے کی کوشش کی تھی, لیکن میں بر وقت وہاں پہنچ گیا اور مجھے دیکھ کر قاتل کھڑکی سے نکل کر فرار ہو گیا. میں نے عتیق کا آکسیجن ماسک واپس لگا دیا تھا اور ہنگامی مدد کا بٹن پریس کر دیا تھا. آپ اسپتال فون کر کے معلوم کریں اور اس بات سے انکار کر دیجیے گا کہ آپ نے فون پر کسی کو عتیق کو دیکھنے کی اجازت دی ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں میں سمجھ گیا. بیٹے کے بارے میں سن کر وہ بے چین ہو گئے تھے. انہوں نے کال کاٹ دی. اب وہ یقیناً اسپتال فون کرنے والے تھے. میں نے گہری سانس لی اور سامنے دیکھنے لگا. اسی لمحے عقبی سیٹ سے ایک چہرہ ابھرا. لمبے بالوں والا سامنے تھا. اس کا ہاتھ اٹھا ہوا تھا جس میں پستول تھا.
اس کی منحوس صورت کے ساتھ ہی پستول بھی نظر آیا، اس لیے میں نے کوئی حرکت کرنے سے گریز کیا۔ تم ذلیل آدمی! ہاں، قسمت دیکھو شہباز ملک، میں نے چھپنے کے لیے جو گاڑی چنی وہ تمہاری نکلی۔ تم مجھے جانتے ہو؟ تمہیں کون نہیں جانتا؟ گاڑی مری ہائی وے کی طرف موڑ لو۔ مری ہائی وے یہاں سے خاصے فاصلے پر تھی، اس لیے میں نے اطمینان محسوس کیا، ابھی میرے پاس خاصا وقت تھا۔ اس نے اسپتال سے ذرا دور آتے ہی پستول میرے سر پر رکھ دیا۔ اپنا موبائل اور پستول میرے حوالے کر دو۔ میں نے اس کے حکم کی تعمیل کر دی۔ تمہیں مرشد نے بھیجا ہے؟ کون مرشد؟ اپنے باپ سے اتنے بے خبر ہو تم؟ بکواس مت کرو۔ تب تم بھی انجان مت بنو، مرشد تمہارا آقا ہے، افسوس کہ اس کی طرح اس کے آدمیوں میں بھی جرات نہیں ہے۔ جرات کی بات مت کرو، ابھی تم مجھے جانتے نہیں ہو۔ ہاں، تمہاری جرات میں نے خود ملاحظہ کی ہے، ایک بے بس نوجوان کو تم مارنے کی کوشش کر رہے تھے۔ مجھے اس کا حکم دیا گیا تھا، گویا تم مرشد کے اشارے پر دم ہلانے والے کتے ہو۔ وہ چپ رہا، غالباً وہ مجھ سے اچھی طرح واقف تھا، اس لیے اشتعال میں آنے سے گریز کر رہا تھا۔ میں نے کچھ دیر بعد کہا، نام کیا ہے تمہارا؟ تم سے مطلب؟ میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کون ہے جس نے مجھے اتنی آسانی سے قابو کر لیا، وہ کام کیا جو مرشد کی ساری فوج مل کے بھی نہ کر سکی۔ میرا نام فاضلی ہے، میں مرشد کا خاص آدمی ہوں۔ تم فاضلی ہو؟ ہاں، تم جانتے ہو میرے بارے میں؟ خاص نہیں، بس نام سنا ہوا ہے۔ اب مری ہائی وے کچھ دور تھی اور ہم اسلام آباد کے ایک پر رونق علاقے سے گزر رہے تھے۔ میری نظر فیول گیج کی طرف گئی، اس کا کانٹا آخری سرے سے کچھ پیچھے تھا۔ پیٹرول بھروانا ہے؟ بھروا لو، لیکن غلط حرکت مت کرنا۔ غلط حرکت کر کے کیا میں نے خود کو پھنسانا ہے؟ اگر تم مجھے جانتے ہو تو یہ بھی جانتے ہوگے کہ پولیس مجھے تلاش کر رہی ہے۔ جانتا ہوں، اسی لیے تمہیں پولیس سے بچا کر لے جا رہا ہوں۔ میں نے نظر آنے والے پہلے پیٹرول پمپ پر گاڑی روک لی۔ دن کا وقت تھا، وہاں اچھی خاصی لائن لگی تھی۔ کوئی چکر مت چلانا، ورنہ میں گولی چلانے میں دیر نہیں کروں گا۔ میں چپ رہا۔ اب تک میں مرشد کے حوالے سے جتنے لوگوں سے ملا تھا ان میں سب سے خطرناک شخص مجھے یہی لگا تھا۔ اس کی پھرتی اور حاضر دماغی میں خود دیکھ چکا تھا۔ مجھے حیرت تھی کہ مرشد کے پاس ایسے لوگ بھی تھے، حالانکہ اس میں حیرت کی کوئی بات نہ تھی۔ ایسے لوگ دولت کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، اور مرشد کے پاس دولت بے حساب تھی۔ اپنے بے شمار ناکارہ بندے آزمانے کے بعد اسے شاید عقل آ گئی تھی، اور اب اس نے کچھ کام کے آدمی بھی رکھ لیے تھے۔ مرشد کے لیے کب سے کام کر رہے ہو تم؟ 2 سال۔ وہ کہتے کہتے رک گیا۔ میں نے پھر نہیں پوچھا کیونکہ میرا مقصد پورا ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے منہ سے اقرار کر لیا تھا۔ اس دوران میں میری باری آ گئی۔ میں نے پیٹرول بھرنے والے کو چابی دیتے ہوئے کہا، فل کر دو۔ اس نے ڈھکن کھولا اور پائپ لگا دیا۔ فاضلی میری پشت سے لگا ہوا تھا تاکہ پیٹرول بھرنے والے کو پستول نظر نہ آئے، حالانکہ رنگین شیشوں کے پیچھے سے ویسے بھی کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ چند منٹ میں ٹینک فل کر کے پیٹرول بوائے نے رقم لی اور بقایا لینے کے لیے جا رہا تھا کہ فاضلی نے عقب سے کہا، باقی تم رکھ لو۔ پیٹرول بوائے کا منہ کھل گیا کیونکہ میں نے اسے 1000 کا نوٹ دیا تھا اور پیٹرول شاید 600 کا تھا۔ میں نے بادل نخواستہ فاضلی کی تائید کی، ٹھیک ہے رکھ لو تم، اب چلو۔ فاضلی نے حکم دیا تو میں نے کار آگے بڑھا دی۔ کچھ دیر بعد ہم راول ڈیم چوک پر تھے۔ مری ہائی وے تو ویسے راول پنڈی سے شروع ہو جاتی ہے، لیکن اصل مری ہائی وے یہاں سے شروع ہوتی ہے اور 12 کوہ کے بعد مارگلا کی پہاڑیاں آ جاتی ہیں۔ دائیں طرف مڑ جاؤ۔ دائیں طرف سڑک پنڈی کی طرف بھی جاتی تھی اور پھر ایک راستہ معروف چک شہزاد کی طرف نکلتا تھا، یعنی وہ علاقہ جہاں سی ڈی اے نے پولٹری اور فش فارمنگ کے لیے زمین مخصوص کی تھی۔ فاضلی مجھے ان دونوں جگہوں میں سے کہیں لے جانا چاہتا تھا، لیکن اس کی توقع کے برخلاف میں نے کار کو سیدھا رکھا اور رفتار بھی تیز کر دی۔ یہ کہاں جا رہے ہو؟ جہاں میری مرضی۔ واپس چلو ورنہ تم مجھے گولی مار دو گے۔ میں سچ مچ گولی مار دوں گا۔ تو مار دو، لیکن مرشد کو کیا جواب دو گے؟ اسے میری لاش درکار ہوتی تو تم مجھے اسپتال سے نکلتے گولی مار چکے ہوتے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں تمہیں ہر قیمت پر زندہ لے کر جاؤں گا۔ اگر تم نے گاڑی نہیں موڑی تو میں تم کو ضرور شوٹ کر دوں گا۔ کر دو۔ میں نے رفتار بڑھاتے ہوئے کہا۔ گاڑی اب 60 میل فی گھنٹے کی رفتار سے جا رہی تھی۔ رفتار کم کرو۔ پہلی بار مجھے اس کے لہجے میں اضطراب محسوس ہوا۔ جیسا تم کہو۔ میں نے رفتار مزید بڑھا دی اور اسپیڈو میٹر کی سوئی 70 کے آس پاس لرزنے لگی۔ تمہارا دماغ خراب ہے؟ ابھی سامنے سے کوئی گاڑی آ جائے گی۔ اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ ایک چھوٹا سا ٹرک نمودار ہوا۔ یہاں سڑک مڑ رہی تھی، اس لیے جب ٹرک نظر آیا تو فاصلہ بہت کم رہ گیا تھا۔ میں نے رفتار کم کیے بغیر گاڑی کو بائیں طرف کاٹا اور ٹرک والے نے دائیں طرف، اور دونوں ایک دوسرے کو تقریباً چھوتے ہوئے گزر گئے۔ اس کے بعد میں نے بمشکل کار کو ڈھلان پر چڑھنے سے روکا اور سڑک پر سیدھا کیا، لیکن اس دوران میں کار کی رفتار ایک بار بھی کم نہیں کی۔ تمہارا دماغ خراب ہے، ابھی مارے جاتے۔ مارا تو اس صورت میں بھی جاؤں گا جب تمہارے ساتھ جاؤں گا، تو کیوں نہ اپنے ساتھ ایک دشمن کو لے کر مروں۔ میں نے رفتار اور بڑھا دی۔ اب سوئی 80 پر تھی۔ وڈس چھوٹی کار ہے لیکن اس کا پک اپ اور روڈ گرپ بہت اچھی ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ فاضلی خوفزدہ ہو گیا۔ اس نے ایک وحشت کے عالمی پستول میری گردن سے لگایا۔ اس کا ہاتھ لرز رہا تھا۔ رفتار کم کرو ورنہ میں تم کو گولی مار دوں گا۔ اس کے بعد ہم دونوں ایک ساتھ مریں گے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ اگر میں مر گیا تو کار بچ جائے گی کیا؟ میں نے پرسکون انداز میں کہا، لیکن اندر سے میں بھی ڈر گیا تھا۔
وہ گولی چلا سکتا تھا۔ میں نے رفتار بتدریج کم کر لی اور اب یہ 70 پر آ گئی تھی۔ بہرحال وہ لمحہ گزر گیا جب وہ ڈر کر مجھے شوٹ کر سکتا تھا۔ اس کی عقل میں بھی بات آ گئی تھی۔ اس نے پستول کا دباؤ کم کر لیا اور آہستہ سے بولا، تم چاہتے کیا ہو؟ میں کسی قیمت پر مرشد کے ہاتھ نہیں آنا چاہتا۔ اس کا حکم ہے کہ تمہیں زندہ پکڑنے کی کوشش کی جائے، لیکن اگر تم ہاتھ نہ آؤ تو تمہیں مار دیا جائے۔ تم کوشش کر سکتے ہو، لیکن اس کے بعد تم بھی نہیں بچو گے۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں ابھی شوٹ نہیں کرتا، لیکن کار کہیں نہ کہیں تو روکو گے نا؟ 12 کروڑ کی آبادی آ گئی تھی۔ یہاں ٹریفک کے ہجوم کی وجہ سے رفتار ذرا کم کرنا پڑی، لیکن یہ بھی اتنی کم نہیں تھی کہ اسے کچھ کرنے کا موقع مل جاتا۔ آبادی کے پاس سے گزرتی میں نے رفتار پھر بڑھا دی۔ ابھی میرے پاس کوئی 2 گھنٹے کے سفر کا ایندھن ہے، اس سے پہلے میں کہیں نہیں رکوں گا۔ اس سڑک پر کئی جگہ ایسی آئیں گی جہاں تمہیں رکنا پڑے گا، جب آئیں گی تو دیکھا جائے گا۔ میں نے لاپرواہی سے کہا، مگر میں فکر مند ہو گیا تھا۔ یہ ڈرامہ زیادہ دیر چلنے والا نہیں تھا۔ واقعی میں کہیں نہ کہیں رکنے پر مجبور ہو جاتا، اور اس کے بعد یہ مجھے شوٹ نہ بھی کرتا تب بھی بے ہوش کر سکتا تھا، اور اس کے بعد میں اس کے قبضے میں ہوتا، یعنی میں مرشد کے قبضے میں چلا جاتا، اور اس سے بچنے کے لیے میں اتنے جتن کر رہا تھا۔ ویسے اگر میں اس سے پہلے کار کو کسی کھائی میں گرا دوں تو تم مجھے خودکشی کرنے والے لگتے تو نہیں ہو؟ اس نے تمسخرانہ انداز میں کہا۔ اس کی بات درست تھی۔ ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں ہم میں سے کون جیتتا ہے۔ وہ عقب میں پوری طرح ہوشیار تھا، اور جب میں نے رفتار بڑھائی تو اس نے سیٹ بیلٹ باندھ لی۔ میں نے بھی بیلٹ باندھی ہوئی تھی۔ مارگلا کی پہاڑیاں شروع ہو گئی تھیں، اور خطرناکی میں یہ مری کے پہاڑوں سے کم نہیں ہے، بلکہ ان سے زیادہ ہی ہے۔ یہاں سڑک پہاڑوں کے ساتھ چلتی ہے، اور کشادہ ہونے کے ساتھ حد نظر بھی ہے، یعنی سامنے سے آتی گاڑی دور سے نظر آ جاتی ہے۔ البتہ کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں حد نظر محدود ہو جاتی ہے، اور سامنے سے آتی گاڑی کا پتہ نہیں چلتا۔ ایسے ایک مقام پر اچانک سامنے سے ایک بڑی بس نمودار ہوئی، اور سڑک پر گنجائش کم تھی۔ میں نے بے ساختہ بریک لگائی اور تصادم سے بچنے کے لیے کار کو کچے میں اتار لیا۔ بس برابر سے دھواں اڑاتی گزر گئی۔ اس دوران میں رفتار بہت کم رہ گئی تھی، اور کار نے ڈھلان سے رگڑ بھی کھائی تھی۔ فاضلی اسی موقع کی تلاش میں تھا۔ میں دھچکے سے آگے گیا، اور جب واپس آیا تو اس نے میرے سر پر اپنا پستول آزمایا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ گیا۔ میں سنبھلنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس نے دوسرا وار کیا، اور دل کے ساتھ میرا ذہن بھی تاریکی میں ڈوب گیا۔ آخری خیال مجھے یہ آیا تھا کہ اب ہوش آیا تو اگلی دنیا میں یا مرشد کے عقوبت خانے میں ہوں گا۔